نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بحمدی تعالی تراویح ما خلاصہ مضامین قرآن کا 5واں روز ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک میں قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. کل تک ہم سورۃ المائدہ کا مطالعہ کر رہے تھے اور آج ہم سورۃ الانعام کا آغاز کریں گے. یہ پہلی مکی صورت ہے. اب تک ہم مدنی صورتیں پڑھ رہے تھے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نفاذ شریعت کے کچھ احکام بیان کر رہے تھے. اب مکی دور کے جو موضوعات ہوں گے وہ توحید، رسالت اور آخرت کے موضوعات ہوں گے. سورۃ الانعام میں خصوصاً مشرکین مکہ پر اتمام حجت کا بیان آیا ہے. آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. رکوع نمبر 1. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو رسول کیوں بنایا؟ سب سے پہلے بتا دیا گیا کہ مشرکین مکہ حق کو جھٹلا چکے ہیں. اگر یہ اپنی اسی روش پر اڑے رہے تو ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آ کر رہے گا. پھر مشرکین مکہ کے ایک اعتراض کا ذکر ہے. وہ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان ہی کو نبی کیوں بنایا، کسی فرشتے کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا زمین پر انسان رہتے ہیں، انسان بستے ہیں، اور انسان کو متاثر بھی صرف انسان ہی کر سکتا ہے. اگر زمین پر فرشتے رہتے ہوتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو انبیاء بنا کر بھیجتا. اور ہاں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابھی بھی فرشتوں کو بھیج دے تو بھی یہ مشرکین مکہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے. یہ صرف ان کی ہٹ درمی ہے اور ان کا تکبر ہے. اس کے بعد رکوع نمبر 2. امت مسلمہ کی شرک سے حفاظت. اب یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کا ذکر ہے. بتایا گیا کہ سابقہ امتوں نے اپنے رسولوں کو خدا کا درجہ دے دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے امت مسلمہ کو اس شرک سے منع فرمایا، اور اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی واضح کر دیا کہ ایسے کرنے والے گناہ گار لوگ اور مشرک ہوتے ہیں، اور شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں ہوتا. اس کے بعد ایک بہت ہی خاص آیت اس رکوع میں آئی ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 17. فرمایا گیا کہ اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف دینا چاہے تو اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کرنا چاہے تو وہ بڑا قادر ہے. واضح ہو گیا کہ نفع و نقصان صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور اس میں بندے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف حالات میں بندے کو ڈال کر آزماتا ہے، پھر جو ثابت قدم رہتا ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجر کی بشارت دے دی. اس کے بعد رکوع نمبر 3 کا آغاز ہوتا ہے. حق کو جھٹلانے کی سزا مل کر رہے گی. قریش مکہ کی ایک روش کا ذکر ہے کہ وہ قرآن کو سن کر کہتے کہ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور اس میں ہمیں ہدایت نظر نہیں آ رہی. وہ خود بھی گمراہ ہوتے اور دوسروں کو بھی اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے. وہ کہتے تھے کہ بس یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، یہ ایک بار ختم ہو گئی تو اس کے بعد کوئی آخرت نام کی چیز نہیں ہے. جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا کہ تصور کرو کہ تم قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو، شدید گرمی کا ماحول ہے اور تمہارا حساب کتاب جاری ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت تم سے پوچھے کہ اب بتاؤ کہ آخرت حق ہے یا نہیں ہے، تو وہ جواب دیں گے کہ ہاں یہ بالکل حق ہے، اور یہی حسرت لے کے وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. اللہم اجرنا من النار. اس کے بعد رکوع نمبر 4. معجزہ دکھانے کا مطالبہ. اب یہاں پہ بتایا گیا کہ مشرکین مکہ معجزوں کا مطالبہ کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آسمان سے کچھ نازل کر کے دکھا دیں، یا بولتے کہ جس طرح سابقہ امت کے انبیاء معجزات لے کے آئے تھے اسی طرح آپ بھی ہمیں کچھ معجزات دکھائیں. بتا دیا گیا کہ جب سابقہ امتوں کو معجزے دے دیے گئے تھے اور اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا وہ حشر کیا اور ان کو اس دردناک عذاب سے دوچار کیا جو آج بھی لوگ یاد رکھتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ خدا نے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ معجزے نازل کر بھی دے
اور ان کی فرمائشوں کو پورا کر بھی دے تو بھی یہ لوگ اتنے ہٹ دھرم اور اتنے حق کو جھٹلانے والے ہیں کہ یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہ کفر پہ ڈٹے رہیں گے، اور بتا دیا گیا کہ عنقریب کفر کا انجام جہنم ہی ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسی روش سے بچائے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5، اللہ کی عطا کردہ ہدایت سے رخ پھیرنے والا اندھا ہے۔ سب سے پہلے اس رکوع میں آتا ہے اللہ نے قوموں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قوموں پر آزمائشیں نازل کی تاکہ ان کے دل نرم ہو اور پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف رجوع کریں۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ شیطان نے برے اعمال کو مزین کر کے دکھا دیا ہے، اس کی چالوں میں نہ آؤ اور اللہ سبحانہ و تعالی کے دین کی پیروی کرو۔ شیطان کا مقصد تمہیں صرف اور صرف گمراہ کر کے جہنم کی طرف لے جانا ہے۔ پھر اس رکوع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا، اور یہ ہمارے لیے بھی ایک تقاضا ہے، کہلوایا گیا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس کی عطا کردہ ہدایت کی دعوت دے رہا ہوں تم لوگوں کو، اور اس کو قبول کرو، کیونکہ اندھا اور دیکھنے والا جس طرح برابر نہیں ہو سکتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے ہدایت پا لی اور جو گمراہی کے اندھیروں میں گھومتا رہا وہ برابر ہو؟ نہ وہ اس دنیا میں برابر ہیں اور نہ ان کا آخرت میں برابر طریقے سے انجام ہوگا۔ جو لوگ ہدایت کو قبول کریں گے ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت ساری نعمتیں ہیں، اور جو لوگ اس کو جھٹلا دیں گے وہ جہنم کے نچلے حصوں میں ہوں گے۔ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس۔ پھر رکوع نمبر 6، اللہ کن پر مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی سے مراد یہاں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور بتایا گیا کہ قریش کے سردار ان کا مذاق اڑاتے، اور جب قریش کے سردار کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق دینے کے لیے جاتے تو وہ یہ کہتے کہ یہاں سے صحابہ اکرام کو ہٹا دیجئے، یہ لوگ مالی طور پر کمزور ہیں اور ہم سے نچلے لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت واضح کر کے بتا دیا کہ میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں اور میرے نزدیک ان کی قدر مشرکین سے زیادہ ہے۔ اصل بات یہ نہیں کہ تمہارے پاس کتنا مال ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم نے ہدایت کی پیروی کر رہے ہو یا نہیں کر رہے، کیونکہ ہدایت کی پیروی کرنے والے ہیں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں پر سلام بھیجتا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 7، باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریش کے جو مطالبے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مثلاً 1 سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کر لیں، پھر 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیتے ہیں، یا ہم آپ کو سونے چاندی میں لاد دیتے ہیں، آپ دین حق کی پیروی چھوڑ دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ دین حق کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کر لیا وہی برحق ہے اور اسی کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی علم و حکمت کے بارے میں بتایا گیا کہ خشکی اور تری میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ زمین پر ایک پتا بھی اس وقت تک حرکت نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم نہ ہو۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم جو برے اعمال کر رہے ہو یا تم جو نیکیاں کر رہے ہو ان کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ ہو؟ وہ ایک ایک چیز کو جانتا ہے اور وہ آخرت میں اسی کے حساب سے تمہارا حساب لے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ رکوع نمبر 8، اللہ کے عذاب کی 3 صورتیں۔ بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں یا جو قومیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو دین حق ہے اس کو جھٹلا دیتی ہیں، ان کے اوپر 3 طریقے سے عذاب آتے ہیں۔ نمبر 1، اوپر سے، مثلاً عذاب سے شدید طوفانی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، یا جیسے قوم لوط پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی اس طرح کے عذاب۔ نمبر 2، نیچے سے، سیلابی صورتحال ہو جاتی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زلزلہ دے کر عذاب بھیجتا ہے۔ اور نمبر 3، جو کہ سب سے سخت عذاب ہے، قوموں کو گروہوں میں تقسیم کر دیتا ہے، پھر ان گروہوں کو آپس میں لڑوا کر ان کی طاقت کا مزہ چکھواتا ہے۔ اب اگر ہم آج دیکھ لیں تو مسلمان بھی بہت سارے فرقوں میں بٹ چکے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ سوچنا چاہیے کہ ایک ایسی کیفیت طاری ہو چکی ہے۔ پھر ایک اور حکم آیا کہ اگر کسی محفل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اور شریعت کی کھلم مذاق اڑایا جا رہا ہو تو اس محفل میں بیٹھنا جائز نہیں ہے، اور غیرت دینی دینے کا ثبوت ہے کہ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوں، بلکہ الٹا ان لوگوں کی اصلاح کے لیے کام کریں۔ پھر رکوع نمبر 9، ڈوبنے والے معبود نہیں ہو سکتے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے قوم سے ایک مکالمے کا ذکر آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دلائل کے ذریعے اپنے قوم کو واضح کر دیا کہ یہ جو تم سورج، چاند، ستارے ان کو پوجتے ہو یہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا
کہ یہ دیکھو چاند کتنا چمک رہا ہے. پھر جب چاند ڈوب گیا تو بتایا کہ یہ تو ڈوب گیا, یہ تو معبود ہو نہیں سکتا. پھر اسی طرح ستاروں پہ, اور پھر آخر میں سورج کے بارے میں یہی بات کہی. اس کے بعد فرمایا کہ یہ تین چیزیں جب معبود نہیں ہو سکتی تو جس نے ان چیزوں کو بنایا ہے اور جو اس دن رات کے نظام کو چلا رہا ہے, بے شک وہی تمہارا معبود ہے. اس لیے اس دین کی طرف آ جاؤ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آؤ. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نعرہ توحید جس طرح بلند کیا, اس آیت کا ذکر آیا ہے. آپ نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اس کے بعد رکوع نمبر 10, نبی ہمیشہ عقیدہ توحید پر ہی ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ایک بار پھر آیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں توحید کے دلائل عطا کیے جس کے ذریعے انہوں نے اپنی قوم سے بحث کی اور ثابت کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واحد اور لا شریک ہے, اور اس کے ساتھ تم شرک نہ کرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آؤ. پھر شرک کی اتنی سختی سے ممانعت کی گئی ہے اور فرما دیا گیا کہ بالفرض محال اگر انبیاء اکرام بھی شرک کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی معاف نہیں فرماتا اور ان کی تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے. مکے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری کرتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر ظلم و جبر کرتے اور مسلمانوں کو کھلم کھلا جھٹلا دیتے. یہاں پہ بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی رکھیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اپنا توکل جاری رکھیں, صبر کریں اور استقامت کے ساتھ دین حق کی پیروی کرتے رہیں. عنقریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم کو بدل دے گا اور ایک اور قوم لے آئے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے ایک جماعت تیار کریں اور پھر ان مشرکین کے خلاف جنگ کریں. یہاں پہ مفسرین بتاتے ہیں چونکہ یہ صورت مکی دور کے بالکل آخر میں نازل ہوئی تھی تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انصار مدینہ کی جو فوج تھی اس کی خوشخبری دے دی. رکوع نمبر 11, جھوٹ بولنے والوں کو برا انجام. بنی اسرائیل کے یہود کا ذکر ہے. یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں جھوٹ بولتے رہتے اور کہتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاذ اللہ کچھ نازل ہی نہیں کیا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا من گھڑت کلام ہے. جواب میں دیا گیا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ جس تورات کی تم بات کرتے ہو اور جس انجیل کی تم بات کرتے ہو اسے کس نے نازل کیا تھا؟ یہ بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی کلام تھے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو بھی اتارا ہے جس نے ان تمام کلاموں کو مکمل کر دیا. الٹا تم نے تورات اور انجیل میں جو رد و بدل کیا تھا وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب میں واضح فرما دیا. اب یہاں آ کے دین مکمل ہو چکا ہے, لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر, اس کی اس کتاب پر اور رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری طریقے سے ایمان لے آؤ تاکہ تمہیں جنت میں داخل کیا جا سکے. اور اگر تم ایسا نہیں بھی کرو گے تو اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس دین حق کا کچھ نہیں بگڑتا, تم الٹا اپنے لیے عذاب لکھ رہے ہو. پھر رکوع نمبر 12 آتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے مثال نعمتیں اور قدرتیں. کئی ساری نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے. مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین سے رزق اگاتا ہے, بارش برساتا ہے اور بنجر زمین کو ایک بار پھر ہریالی بخشتا ہے, دن اور رات کا نظام چلاتا ہے, آسمان اور زمین اسی کی تخلیق ہے. یہاں پہ سمجھداروں کو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے. کہا گیا ہے کہ سمجھدار وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کریں اور یہ جان لیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو اتنا عظیم نظام چلا رہا ہے. اسی کے ذریعے شرک کی نفی کی گئی ہے اور مشرکین مکہ کو سخت ترین وعید دے دی گئی ہے. پھر رکوع نمبر 13, مشرکین کے معبودوں کی توہین نہ کرو. یہاں پہ دعوت و تبلیغ کا ایک طریقہ سکھایا گیا ہے. سب سے پہلے بتا دیا گیا کہ شرک غلط ہے اور مشرکین مکہ کی روش بالکل غلط ہے. یہ جو انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں یہ کمزور ہیں اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابل ہیں ہی نہیں. لیکن پھر بھی تم ان کے بتوں کو برا بھلا نہ کہو, دلائل کے ذریعے ان کا مقابلہ کرو, کیونکہ اگر تم ان کے بتوں کو برا بھلا کہو گے تو یہ جہالت میں آ کر تمہارے جو معبود برحق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے اور الٹا اپنے لیے عذاب میں اضافہ کریں گے. لہٰذا یہاں پہ دعوت حق کا طریقہ بتا دیا گیا. کہا گیا کہ دلائل جمع کرو اور قرآن کے ذریعے ان کا مقابلہ کرو, ان کو دلائل کے ذریعے غلط ثابت کرو اور اپنے لہجوں کو اور اپنی آواز کو نرم رکھو. اس رکوع کے آخر میں ذکر ہے کہ حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے. اب ہر دھرموں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت چھین لی ہے اور بے شک ان لوگوں کا جو آخری ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہی ہوگا.
اور جو لوگ حق کو قبول کر لیں گے ان کا سینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھول دیا ہے، اور ان کے لیے آخرت میں کئی سارے باغات اور کئی ساری نہریں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ یہاں 7ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے اور 8ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ رکوع نمبر 14، اکثریت کی پیروی گمراہ کر دے گی۔ ایک بار پھر تکرار ہوئی ہے مشرکین مکہ کے معجزات کے مطالبے کی، اور ایک بار پھر مشرکین نے مطالبہ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی فرشتے کو نازل فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اگر کسی فرشتے کا نزول ہو بھی جائے تو یہ مشرکین مکہ ایمان نہیں لائیں گے اور اپنی ہٹ دھرمی کی روش پر ہی قائم رہیں گے، الٹا ان لوگوں کے لیے عذاب میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ پھر شیاطین کا ذکر ہے کہ شیاطین ان لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں جن کے دل میں آخرت کا خوف نہیں ہوتا۔ ثابت کر دیا گیا کہ آخرت کا خوف بہت ضروری ہے، ورنہ انسان گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ پھر بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عادلانہ شریعت عطا کی ہے، شریعت کی پیروی کرو نہ کہ اکثریت کی، کیونکہ اکثریت غلط روی، اکثریت خواہشات نفس کی پیروی کرتی ہے اور غلط روش پر چل پڑتی ہے۔ اگر اکثریت کی پیروی کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، لیکن اگر دین حق یعنی قرآن اور ہدایت کی پیروی کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ رکوع نمبر 15، خوش قسمت انسان کون ہوتے ہیں۔ بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روحانی طور پر مردہ بندے کو روحانی طور پر زندہ فرمایا، پھر اس کو ایمان کا نور عطا کیا، قرآن کی صورت میں ہدایت عطا کی، اس نے قرآن کو سمجھا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، پھر اس کو توفیق دی کہ وہ اس نور کو دوسروں تک پہنچائے۔ یہاں پہ ایمان والوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر پیغمبروں کی جو دعوت تھی اس کے حوالے سے بیان آیا کہ جب وہ سرداروں کو پیغام دینے جاتے تو سرداران ان کی شدید مخالفت کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے۔ وجہ یہ تھی کہ پیغمبر عدل و انصاف کی بات کرتے اور سرداران کو یہ پسند نہیں تھا کہ ان کے پاس سے اختیار لے کے کسی اور کو دے دیا جائے، لہٰذا وہ سخت ترین مخالفت کرتے اور جب وقت آتا تو جسمانی تشدد بھی کرتے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سرداران گمراہ اس لیے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حق کی پیروی سے محروم کر دیا ہے، ان کی غلط روش نے، ان کی ہٹ دھرمی نے ان کو حق سے دور کر دیا ہے اور یہ مکمل طور پر گمراہ ہو چکے ہیں، ان کے دل سیاہ ہو گئے ہیں اور ان کے لیے آخرت میں ذلت و محرومی اور جہنم کا عذاب ہے۔ اور جو لوگ یعنی صحابہ اکرام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سینے کھول دیے ہیں، ان کے سینوں میں ایمان کا نور داخل فرما دیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو برائی سے روکتے ہیں اور نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر رکوع نمبر 16، مذہبی پیشواؤں کے من چاہے فیصلے۔ سب سے پہلے بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کے دن لوگوں سے پوچھیں گے اور کھلم کھلا سوال کریں گے کہ کیا پیغمبر نہیں آئے تھے؟ کیا انہوں نے تمہیں دعوت حق نہیں دیتی؟ کیا انہوں نے تمہیں آخرت سے نہیں ڈرایا تھا؟ لوگ جواب دیں گے کہ بے شک آپ نے انبیاء کو بھیجا تھا، لیکن ہمیں اس دنیا کے فتنے نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، جس وجہ سے ہم نے دین حق کی پیروی نہیں کی۔ پھر ان لوگوں کے لیے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ پھر مشرکین مکہ کی مذہبی پیشواؤں کا ذکر ہے اور ان کے کچھ من گھڑت جو خیالات تھے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ لوگ جو کھیتی اگاتے اس میں سے کچھ معبودوں کو اور کچھ اپنے بتوں کے حوالے کر دیتے اور کہتے کہ یہ ہم نے اللہ کی راہ میں قربانی کی ہے اور اس کا وسیلہ ہمارے لیے بت بنیں گے۔ اس کے بعد وہ لوگوں کو حکم دیتے کہ ان بتوں کی راہ میں اپنے بچوں کو ذبح کرو۔ پھر وہ من چاہے طریقے سے جس جانور کو چاہتے حلال ٹھہرا دیتے اور جس جانور کو چاہتے حرام ٹھہرا دیتے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس چیز کو حلال فرمایا اور کس چیز کو کھانے سے منع کیا ہے۔ وہ اپنے فیصلے خود کرتے اور آخر میں ان فیصلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے منسوخ کر دیتے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت ترین وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کی پیروی کرنے سے بچائے اور ابھی تک ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم 12 رکعت تراویح کی طرف بڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورۃ الانعام کا مطالعہ کر رہے تھے اور ہم نے اس کے ابتدائی 16 رکوعات کا مطالعہ کر لیا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سورۃ الانعام رکوع نمبر 17، خوراک کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ اس نے ہمیں درختوں
پھلوں اور کھیتوں جیسی نعمتوں سے نوازا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے کہ نعمتوں کو جب استعمال کریں تو اسراف نہ کریں، یعنی فضول خرچی نہ کریں اور نعمتوں کو ضائع نہ کریں۔ پھر بتایا گیا کہ جو نعمتیں ادا کی ہیں اس پہ زکوٰۃ ادا کرو، اور یہ تمہارے اوپر فرض کر دی گئی ہے۔ اور ایک آخری حکم کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے اوپر چیزیں حلال کی ہیں، خود ساختہ طریقے سے اس کو اپنے اوپر حرام نہیں دے دو۔ رکو نمبر 18، اللہ کا اذن ہر کام میں ہے لیکن رضا صرف نیکی میں۔ یہاں یہود کی شرارتوں کا تذکرہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو چیزیں حلال کی تھیں ان کو بھی ان کے اوپر حرام کر دیا۔ پھر یہاں مشرکین کا قول ذکر ہوا ہے، وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے انسان کو پیدا کیا، پھر حق اور باطل اس کے سامنے واضح کر دیا، اور پھر اس کو اختیار دے دیا کہ وہ اپنے لیے حق یا باطل میں سے ایک راستہ چن لے۔ جو لوگ حق کے ساتھ دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، لیکن جو لوگ باطل کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں باطل کے ساتھ جانے کی اجازت تو دیتا ہے، لیکن اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہرگز شامل نہیں ہوتی۔ رکو نمبر 19، اسلام کی معاشرتی تعلیمات۔ یہاں اسلام کی کچھ معاشرتی تعلیمات آئی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم آیا ہے۔ مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ باطنی اور ظاہری بے حیائی سے بچو۔ ناحق قتل نہ کرو۔ یتیم کے مال کی حفاظت کرو۔ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ عدل کی بات کرو اور اپنے وعدوں کو پورا کرو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو سمجھ کر پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ انعام کا آخری رکو نمبر 20، سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہاں صراط مستقیم کی وضاحت آئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خالص دین پر عمل کرنا صراط مستقیم پر چلنے کے برابر ہے۔ ساتھ میں ہر معاملے میں یکسو ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات ہی کی تعمیل کرو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کا ذکر آتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم وہ نبی تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے جھک گئے تھے۔ اس کے بعد اس رکوع میں ایک بہت ہی مشہور آیت نمبر 162 آئی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ جو قول ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا تھا، جس کے ذریعے ہم سے تقاضا کیا گیا ہے کہ یہ تمام چیزیں ہمارے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایک بار پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے حق کو کھول کر واضح کر دیا ہے، اور ساتھ میں تمہیں اختیار دے دیا ہے تاکہ تمہارا امتحان لیا جا سکے۔ اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرو گے تو وہ اپنی شان رحیمی سے تمہیں نوازے گا، لیکن اگر تم اس کی نافرمانی کرو گے تو پھر تم اس کے عذاب کے مستحق ٹھہرو گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف آتی ہے۔ یہ مکی صورتوں میں سب سے طویل مکی صورت ہے، جو کہ 24 رکوعات اور 206 آیات پر مشتمل ہے۔ اس صورت کا جو مرکزی موضوع ہے، اس میں تاریخ انسانی کا احوال بیان کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے ماضی، حال اور مستقبل کا ذکر ہے۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 1، روز قیامت فیصلہ نیک اعمال کے وزن پر ہوگا۔ سب سے پہلے سابقہ قوموں کا ذکر آیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کو تباہ اس لیے کیا گیا کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کھلم کھلا نافرمانی کی۔ پھر جب موت ان کے قریب آنے لگی تو انہوں نے چاہا کہ وہ توبہ کر لیں، لیکن موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، اور یہ تو صرف دنیاوی عذاب تھا، آخرت میں بھی ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ آخرت میں جو حساب کتاب ہوگا وہ اس حوالے سے نہیں ہوگا کہ دنیا میں تم نے کتنا مال کمایا تھا، یا تم کتنے مشہور ہو گئے تھے، یا تم نے کتنی عمارتیں کھڑی کر لی تھیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب کتاب تمہارے تقویٰ پہ کرے گا
اور دیکھے گا کہ کس بندے نے کتنے نیک اعمال کیے ہیں اور کتنی برائیوں سے بچا ہے۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور برائیاں کم ہوں گی وہ کامیاب ہو جائے گا اور اس کے لیے جنت ہے، اور جن لوگوں کے برے اعمال ان کی نیکیوں سے آگے بڑھ جائیں گے ان کے لیے جہنم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے اور جہنم سے بچائے۔ پھر رکوع نمبر 2، ابلیسیت اور آدمیت میں فرق بتایا گیا ہے۔ یہاں آدم و ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر فرشتوں اور ابلیس دونوں کو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس ہٹ دھرمی اور تکبر کی وجہ سے حضرت آدم کے سامنے سجدہ ریز نہ ہوا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ وہ اپنے آپ کو انسان سے بڑا سمجھتا تھا اور غلطی ہو جانے کے بعد اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی، بلکہ الٹا آخرت تک مہلت مانگ لی کہ وہ اپنے ساتھ انسانوں کو بھی گمراہ کرے گا اور آخرت میں ساتھ جہنم میں لے کے جائے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں داخل فرما دیا اور کہا کہ تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ سوائے ایک درخت کے، اس کا پھل نہیں کھانا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہو گئی۔ اسی رکوع میں انہوں نے اس خطا سے معافی مانگی، اس کا ذکر بھی آیا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی خوبصورت دعا کا بھی ذکر ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ واضح کر دیا گیا کہ آدمیت اور ابلیسیت میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ آدم سے خطا تو ہو جاتی ہے، یعنی انسان غلطی تو کر سکتا ہے، لیکن پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اور سچی اور پکی توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن ابلیس اپنی غلطی پر اڑا رہا، اور جو ابلیس کے دوست ہوتے ہیں وہ اپنی غلطی پر اڑے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ حاضر ہو کر دعا کے ذریعے اس سے معافی مانگیں اور کوشش کریں کہ آئندہ ایسی غلطی نہ ہو۔ رکوع نمبر 3، لباس میں تقوی کا اہتمام کرو۔ لباس کی نعمت کے بارے میں ذکر ہے، فرماتے ہیں کہ لباس کو ستر پوشی کا ذریعہ بنایا گیا اور ساتھ میں تمہاری زینت کا بھی ذریعہ بنایا۔ شیطان چاہتا ہے کہ وہ تم سے لباس چھین لے اور تم سے لباس ہٹانا چاہتا ہے تاکہ بے حیائی بڑھے اور وہ تمہیں گمراہ کرے۔ اب یہاں دو طرح کے لباسوں کا ذکر ہے، ایک ظاہری لباس اور دوسرا باطنی لباس، یعنی تقوی کا لباس۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظاہری لباس کو استعمال کرو تاکہ اپنے ستر کو ڈھانپو اور ساتھ میں اسراف سے بچو، اور تقوی کا اختیار کرو تاکہ باطنی طور پہ تمہیں روحانیت حاصل ہو اور تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان کیا جا سکے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں لباس کے بارے میں جو احکام آئے ہیں اس کا خاص اہتمام کریں۔ رکوع نمبر 4، غیر تربیت یافتہ اولاد کی ماں باپ کے خلاف بد دعا۔ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پاکیزہ رزق عطا کیا ہے اس میں سے حلال کو استعمال کرو اور حرام سے بچو۔ اب یہاں اولاد کی تربیت کے بارے میں ذکر آیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے وہ اولاد آخرت میں اپنے ماں باپ کے خلاف گواہی دے گی، اور جب وہ خود جہنم میں جا رہی ہوگی تو وہ اپنے ماں باپ کو بد دعا دے گی اور کہے گی کہ انہوں نے ہمیں صحیح اور غلط کا فرق نہیں بتایا تھا، لہٰذا تو ہمارے ساتھ ان کو بھی جہنم میں بھیج دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اولاد اور ماں باپ دونوں کو دگنا عذاب دوں گا۔ اب یہاں صرف مراد اولاد اور ماں باپ کی نہیں بلکہ چھوٹے اور بڑے کی بھی ہے، حکمرانوں اور ان کے عوام کی بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے زیر جو لوگ ہیں انہیں نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں تاکہ آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں۔ ساتھ ہی اگر ہمارے بڑے غلط روش پر چل رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور نہ صرف خود غلطی سے بچیں بلکہ ان کی بھی اصلاح کریں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ پھر رکوع نمبر 5، جنت تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ فرمایا گیا کہ جو لوگ تکبر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں جہنم ہی ان کا مقدر ہوگی، اور جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے جنت سے نوازے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ پھر یہاں ایک آیت آتی ہے
الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یہ جنتیوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب ان لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے گا تو یہ اس آیت کو استعمال کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اور عاجزی ظاہر کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ تمہارے اعمال کا ہی بدلہ ہے جو میں تمہیں آج دے رہا ہوں، بس تم جنت کی نعمتوں کو استعمال کرو اور یہاں خوشی خوشی ہمیشہ کے لیے رہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اس رکوع کے آخر میں اصحاب اعراف کا بھی ذکر ہے، جن کے نام سے اس سورت کا نام اعراف رکھا گیا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ قیامت کے دن اعراف نامی ایک مقام پہ ہوں گے۔ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ ان کی نیکیاں اور ان کے برے اعمال برابر ہوں گے۔ جب نیکوکاروں اور بدکاروں کا معاملہ مکمل ہو جائے گا اور ان کا حساب کتاب پورا ہو جائے گا تو یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمارا معاملہ بھی جنتیوں کے ساتھ فرما۔ بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعا سن لیں گے اور ان کو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل فرما دیں گے۔ پھر رکوع نمبر 6، آخرت کی تیاری سے غافل نہ ہو جاؤ۔ بہت واضح کر دیا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا دیا اور کھیل اور تماشے کو الٹا دین سمجھ لیا، ان لوگوں نے آخرت کو سنجیدہ نہیں لیا اور یہ ضرور اپنے برے انجام کو دیکھیں گے۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے دل میں کتنا آخرت کا خوف ہے۔ کیا ہم دنیا کے کھیل و تماشا میں اتنا مگن تو نہیں ہو گئے کہ ہم نے آخرت کو مکمل طور پر بھلا دیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کو چھوڑ دیا اور صرف دنیاوی عیش و عشرت کے لیے محنت کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے آخرت کو بالکل طور پہ نظر انداز کر دیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس روش سے بچائے اور آخرت کی سچی پکی معنوں میں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر رکوع نمبر 7 میں دعا کے آداب بتائے گئے ہیں۔ اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دعا کا سلیقہ بتایا تھا، اور اب یہاں دعا کس طریقے سے مانگنی ہے اور دعا میں کیا مانگنا ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی دعا کرو، نہ کہ بتوں سے اور من گھڑت معبودوں سے دعا کرو۔ پھر تنہائی میں جا کے دعا کرو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری دعا کو ضرور سنے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرو، اس سے امید لگا کر اور اس کی پکڑ سے خوف کھا کر دعا کرو۔ دعا میں زیادتی نہ کرو اور ایسی دعا نہ کرو جس سے کسی کا نقصان ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صرف بھلائی کی دعا کرو۔ پھر رکوع نمبر 8، اب یہاں سے اگلے 6 رکوعات میں سابقہ امتوں، ان کی انبیاء اور انبیاء کی دعوت اور پھر امتوں کا انجام، اس کا احوال بیان ہوا ہے۔ رکوع نمبر 8 میں قوم نوح کی روش اور اس کا انجام بیان ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 965 سال دعوت دی، صرف کچھ لوگوں نے دعوت کو ہی قبول کیا اور اکثریت نے مذاق اڑایا۔ سرداروں نے آپ کی دعوت کو جھٹلا دیا اور الٹا آپ پر الزام تراشی کی کہ آپ تو جادوگر ہیں یا آپ نے اپنی طرف سے کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام لے آئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو تو بچا لیا اور پوری قوم کو سیلاب اور تیز طوفانی بارشوں میں غرق کر دیا۔ پھر رکوع نمبر 9، قوم ہود کی بربادی۔ حضرت ہود علیہ السلام کا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی، لیکن قوم نے تکبر کی وجہ سے دین کی دعوت کو جھٹلا دیا اور حضرت ہود علیہ السلام کو برا بھلا کہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور کوئی نام و نشان نہیں چھوڑا۔ رکوع نمبر 10، قوم صالح اور قوم لوط کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے قوم صالح کا ذکر آتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے اور نبی تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دی۔ قوم نے فرمائشی معجزہ چاہا تو انہوں نے معجزے کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی بھی برآمد کر کے دکھا دی۔ اپنی قوم کو حکم دیا کہ یہ اونٹنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معجزہ ہے، لہٰذا اس کا خیال رکھو اور اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا۔ الٹا انہوں نے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ہر درمی پہ اتر آئے اور اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کو جب انہوں نے للکارا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زلزلہ بھیج کے پوری قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بے حیائی میں ملوث تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت لوط کو نبی بنا کر بھیجا، جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی اور بے حیائی سے بچنے کی دعوت دی۔ قوم نے ان کی بات نہیں سنی اور بے حیائی میں پڑے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پتھروں کی سخت بارش کے ذریعے پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ یہاں ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے، جو کہ ابھی مشکل ہی نظر آ رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا کوئی معاملہ نہیں فرمائے۔ اگر ہم ابھی تک بچے ہوئے ہیں
تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ہی بچے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کو سنجیدہ لیں اور دین حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، تاکہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر اور رحمت کا معاملہ فرمائے۔ جو کچھ پڑھا، جو کچھ سمجھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم 8 رکعت تراویح کی طرف بڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔